السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت بہت خوبصورت آیات ہیں، خود سے ریلیٹ کرنی ہے آپ نے، میں نے، ہم سب نے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج یہ آیات اس ٹائم سنوا رہے ہیں تو کیوں سنوا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سنوا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کا سامنے آ جانا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو اگر قرآن کی کوئی آیت سنوا رہے ہیں یا پڑھوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے تھرو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے وہ گائیڈ لائن لینی ہے یا نہیں لینی، یہ آپ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو آپ کو 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، بس ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہر جو بھی انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اس انسان کو زندگی کی ہر لمحے میں اس کے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ابھی جب یہ آڈیو سن رہے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسیز تھیں، آپ یہ آڈیو پلے کریں یا آپ کوئی اور ایسے انٹرنیٹ پہ کچھ بھی اور پلے کر دیں جو لغو میں آ جاتا ہے، جو چاہے اس کا گناہ نہ ہو، لیکن آپ کوئی ناول پڑھنا شروع کر دیں، ناولز بھی چلے، کوئی ایسی بک پڑھنا شروع کر دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن تھے لیکن آپ نے یہ آپشن چوز کیا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے اس کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نیک کام کرے یا وہ کوئی اور کام کر لے جس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان نہیں ہے، یا نقصان ہے یا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہر وقت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ ہم چوز کریں خود، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے سامنے نیکی کا راستہ بھی کھلا رکھا ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن آپ کہیں بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل تو قرآن پڑھنا اتنا ایزی ہو گیا ہے، قرآن پڑھنا اور سننا، کہ آپ کے پاس موبائل ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ آپ قرآن PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو باوضو ہو کر پڑھنا، یہ قرآن کے احترام میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ باوضو نہیں ہیں اور کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ نہیں وضو کر سکتے تو آپ باوضو ہوئے بغیر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل میں دلیل یہ دوں گی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کرتے تھے خطوط جن کو کیسرو کسرا کو، جیسے ایران کے حکمران ہو گئے یا روم کے حکمران ہو گئے، تو ان کو خطوط بھیجا کرتے تھے، تو وہ لوگ نان مسلمس تھے، تو نان مسلمس تو باوضو نہیں ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر قرآن کی کوئی آیت لکھ کے بھیجا کرتے تھے تو وہ باوضو نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود اس کو ٹچ کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ٹچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے ناپاکی کی حالت ہے عورتوں کے لیے، حالت حیض میں ہے تو پھر قرآن کو ٹچ کرنے سے اجتناب کریں، ویسے نارمل کنڈیشن میں اگر آپ حالت حیض میں نہیں ہیں تو آپ قرآن کو ٹچ کر سکتی ہیں وضو کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو بیسک بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کے پاس ہر جگہ چوائس موجود ہوتی ہے کہ آپ نیک کام کریں یا برا کام کریں۔ آپ جب بھی دن میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ آپ نے کیا چیز چوز کی ہے۔ آپ کے پاس ابھی بھی چوائس تھی، آپ نے کیا چوز کیا؟ آپ نے برا کام کرنا چوز کیا یا آپ نے اچھا کام کرنا چوز کیا؟ اگر تو آپ نے اچھا کام کرنا چوز کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو وہی کام آئے گا، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے کام آئیں گی، وہ صرف اور صرف نیکیاں ہیں۔ باقی زندگی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی کام کرنی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ صرف کوکنگ کر رہی ہیں اور بغیر اس کسی اچھے انٹینشن کے، بس گھر کا کام میں کرنا ہے، نمٹانا ہے، اور بس آپ نے اس طرح سے کوکنگ کر دی تو وہ کام ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کوکنگ کرتے ہوئے ساتھ میں کوئی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں یا اپنی نیت کو چیک کر لیتی ہیں، ایک دفعہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ کو پسند آئے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھی نیت اور اچھے خلوص کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کھانا پکا رہی ہوں، صرف اپنی نیت کو سیٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دماغ میں ایک بات سوچنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر والوں کی اچھے سے خیال رکھوں گی اور اچھے سے کھانا پکانے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ میں آپ کچھ ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہی چیز آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گی، اور پھر انشاءاللہ وہی چیز آپ کے لیے قیامت کے روز کام آئے گی، وہی وقت آپ کے لیے قیامت کے روز کام آئے گا جو آپ اللہ کے راستے میں کہیں نہ کہیں کسی اچھی چیز کی چوائس میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے کاموں کو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ پازیٹیو یوز کریں، اپنے وقت کا پازیٹیو استعمال کریں، کہیں بھی آپ ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ اچھا یہ کام کر لوں یا وہ کام کر لوں، تو آپ وہ کام چوز کیا کریں جس میں کوئی نہ کوئی ثواب کا پہلو نکلتا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو ہم نے ان آیات کو اسی نیت کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے آج کیا کیا کام کرنے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ کمنگ لائف میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پارہ ہے 18واں پارہ یعنی پارہ نمبر 18 قرآن پاک کا۔ سورہ ہے سورۃ المؤمنون، سورہ نمبر 23 ہے یعنی 23، اور پہلے مطلب 18ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، افلح فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کیا کریں، تحقیق ایمان لانے والے فلاح پا گئے۔ ابھی ہماری کیا بات ہو رہی تھی کہ ہر وقت ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، ہم نے اب اچھا یا برا خود چوز کرنا ہے۔ اگر ہم اچھا چوز کرتے ہیں تو ہم مومن ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم فلاح پا جائیں گے۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح بیسیکلی کس کو بولتے ہیں؟ کامیابی کو۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے پاس زندگی میں کچھ بہت دولت، جائیداد، یہ سب کچھ ہے تو وہ کامیاب ہے؟ اچھا چلے، اگر اس کے پاس دنیا میں دولت اور جائیداد ہے، دنیا کی زندگی 60 سال کی ہے، اور دنیا کی زندگی وہ گزار کے دولت جائیداد میں عیش کر کے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ اس کے پیسہ اور اس کا مال سب کچھ وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، وہ دن اس کا مشکل گزرتا ہے، اور اس پہ بہت تکلیفیں آتی ہیں۔ اوبویسلی اس دن تو اتنی شدید تکلیفیں ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 50,000 سال کا صرف قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہ 60 سال کہاں اور 50,000 سال کہاں؟ تو پھر 60 سال میں جس نے جو کامیاب رہا وہ کامیاب ہوا، جو ہمیشہ ابدی زندگی کے لیے کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوا۔ ہماری زندگی کا موٹو، ہماری زندگی کا گول ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ابدی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے راضی کرنا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، اور ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا وہ والی پرسکون ہو، وہاں ہمیں ساری لگژریز ملیں۔ یہ ساری لگژریز جو دنیا کی زندگی کے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اب لگتا ہے کہ یہ اچھا میرے پاس یہ ہوگا تو میں بہت کامیاب ہوگا، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے تو میں بہت کامیاب ہوں گا، اگر میرے پاس اتنا گولڈ ہو گیا یا اتنی جیولری ہوگی یا اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ ہو گیا تو میں بہت کامیاب ہوں گی۔ اگر ہمیں یہ سب چیزیں آخرت میں ملتی ہیں تب ہم کامیاب ہوں گے، ادروائز ہماری کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور پھر بھی ہم نہیں کرتے تو وہ ہم ناکام ہوں گے، تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ میں نے بار بار بتایا تھا پھر بھی نہیں سمجھ آئی، میں نے بار بار راستہ دکھایا، میں نے بار بار ریمائنڈرز دیے۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا اور ہمیں بس اب چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں بار بار قرآن سنوا رہے ہوتے ہیں، ہم نظر بچا کے گزر جاتے ہیں، کہیں قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، ہم نظر بچا کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے ہمیشہ قرآن کی آیات کا سامنے آنا، تو اللہ بار بار ہمیں ریمائنڈر بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم تھوڑے سے سائڈ پہ ہو رہے ہو، تھوڑے سے لائن سے بھٹک رہے ہو، تو لائن پہ آ جاؤ، یہ لائن ہے، اس پہ رہو تاکہ کامیاب ہو۔ کیونکہ اگر ہماری ایک ماں جو ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ ہمیں ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں آگ میں جلا سکتے ہیں؟ اللہ بھی نہیں چاہتے ہم آگ میں جلیں، وہ بھی ہمیں بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں، بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں، کبھی پیار سے ریمائنڈر دیتے ہیں، کبھی ہم پر آزمائشیں لا کر ریمائنڈر دیتے ہیں کہ نہیں، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم پھر بھی نہیں سدھرتے نا تو پھر وہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم خود کو خود ہی جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ایک انسان، میں نے ایک دفعہ بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ انسان کو اپنے آپ کے ساتھ اتنا مخلص تو ہونا چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خود کو تکلیفوں سے بچانا ہے، جہنم کی تکلیفوں سے خود کو بچانا ہے۔ وہاں جو قیامت ہوگی، وہاں جو حشر ہوگا، آپ سوچیں، میں صرف ایک لمحے کے لیے امیجن کرتی ہوں، 30ویں بارے میں کچھ آیات ہیں کہ اتنی آگ ہوگی، دنیا کی آگ تو اس مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ہمارا تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس میں سب انسان جل رہے ہوں گے، اور کھانا پیپ اور تھوہر کا درخت یہ سب کھانے میں دے رہا، اور پھر وہ آگ صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف آگ ہے اور وہ کہیں نکل رہی ہے، اور وہ اس آگ کے اوپر بڑے بڑے ستون لگا کے اور بڑے بڑے دروازے لگا کے اس آگ کو بند کر دیا گیا ہوگا۔ سوچے سفوکیشن کی لیول کیا ہوگا، سانس بند ہونے کا، دم گھٹنے کا لیول کیا ہوگا، جہاں آگ کو بند کر دیا گیا ہوگا بالکل کمپلیٹلی۔ تو
پھر سوچیں کہ ان تکلیفوں سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خود کو ان تکلیفوں سے بچا لیں. اور بچانے کے طریقے بہت آسان ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت آگے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، ہم وہ، فی صلاتہم، اپنی نماز میں، خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں. وہ لوگ، اب ایمان لانے والے کامیاب ہونے والے لوگ کیا ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا جواب نماز. بس شروع نماز پہ ہے. نماز اپنی فکس کر لے، زندگی کا ہر مسئلہ فکس ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ نعمتیں دیر سے مل رہی ہیں، باقی سب لوگوں کو بہت آسانی سے مل رہی ہیں، تو اپنی نمازیں چیک کیجیے گا. آپ نمازوں میں دیر کر رہے ہوں گے، آپ نمازوں میں تاخیر کر رہے ہوں گے، آپ کی زندگی میں وہ نعمتیں تب دیر سے آ رہی ہوں گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تو آپ نمازوں کی طرف اٹینشن نہیں دے رہے، تب آپ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لوگ آپ سے پیار نہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں کو چیک کریں کہ آپ کی نمازوں میں کہیں گڑبڑ ہے، آپ نماز بے دھیانی سے پڑھتے ہیں. تو پھر اپنی نمازوں کو فکس کر لیں، زندگی کا ہر معاملہ فکس ہو جائے گا. اچھا، اب نماز پڑھنے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سٹارٹ سے، اچھا میں مانتی ہوں بے شک کہ میرے لیے یا کسی اور بندے کے لیے جن کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ نماز پڑھنا آسان تھا، کہ سب نے روٹین تھی، سارے بڑے پڑھتے تھے تو دیکھ دیکھ کے پڑھ لیا، ہمارے لیے آسان تھا کہنا. لیکن جن لوگوں کے گھروں میں روٹین نہیں بنی، ٹھیک ہے، ان کی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، ہم ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے میرا ایک سجیشن ہے کہ نماز اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل صرف ایسے کرنا شروع کر دیں کہ کچھ دن کے لیے اپنی صرف روٹین بنائیں کہ فجر کی نماز لازمی خود پہ فکس کر لیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، چاہے 2 فرض ہی پڑھ لیں، چلو بے شک سنت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 فرض پڑھ لیں، لیکن آپ نا فکس کر لیں کہ فجر پہ میں نے ضرور اٹھنا ہے. اور اچھا، نئی آنکھ کھلی تو آپ سوئے رہ گئے، جس ٹائم آنکھ کھلتی گئی نا، اٹھتے گئے سب سے پہلے بھاگ کے نماز پڑھیں. بس آپ نے شیطان کو ہرانا ہے اس ٹائم پہ. آنکھ کھلتی گئی ہے، چاہے 10 بجے صبح کی آنکھ کھلی ہے، 11 بجے آنکھ کھلی ہے نا، اٹھ کے فوراً بھاگ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، الارمز لگائیں، سب کچھ کریں، اپنی طرف سے جو کچھ آپ کر سکتی ہیں آپ وہ کریں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر نہیں آنکھ کھلنی نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے فکس اپنا کرنا ہے، جب آنکھ کھلتی گئی فوراً نماز پڑھنی ہے. پھر فجر کے بعد آہستہ آہستہ ظہر کی عادت ڈالیں، 4 فرض پڑھ لیا کریں ظہر کی، پھر آہستہ آہستہ اس میں ایک نماز اور ایڈ کر لیں، عصر کی عادت ڈال دیں، پھر آہستہ آہستہ مغرب کی عادت، تھوڑا کر کے عادت ڈالیں. اور اپنے بچوں کو اسپیشلی آپ نے عادت ڈالنی ہے. گھر کا ماحول ایسا بننا چاہیے کہ بچوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے. آپ یقین مانیں، میں آج بھی سوچتی ہوں کہ میرے دادا ابو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی عادت تھی کہ انہوں نے نماز خود پڑھتے تھے اور گھر میں سب کو پڑھایا کرتے تھے. تو میں سوچتی ہوں کہ آج وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں بہت بہترین آرام اور آسائش سے انہیں رکھیں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں. کہ اب انہوں نے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمیشہ پابند رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی نماز پڑھنا مشکل نہیں لگی. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز نہ پڑھنا تو آپشن ہی نہیں ہے. وہ گھر کا ماحول ایسا تھا، سب بڑے پڑھتے تھے، تو ہم بچوں کو بھی پتہ تھا کہ بس پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے. کبھی نہیں ہوا کہ فجر نے چھوٹ گئی ہو، ظہر چھوٹ گئی ہو، عصر چھوٹ گئی ہو. وجہ کیا تھی؟ گھر کا ماحول ایسا تھا. تو آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اب ہم لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے، ہماری اولادیں جب تک پڑھتی رہیں گی، ہماری آنے والی نسلیں جب تک پڑھتی رہیں گی، ثواب کن کو ملے گا؟ جنہوں نے وہ عادت ڈیولپ کی تھی. تو آپ بھی اپنے لیے ایسے صدقہ جاریہ بنائیں اپنے گھر کا ماحول بنا کر. اچھا، سب سے پہلے تو نماز فکس کرنی ہے. اچھا، نماز 5 آپ کی فکس ہوگی، آپ 5 پڑھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. شیطان اب آپ کو وسوسہ کیا ڈالے گا کہ تمہاری نمازوں میں تو دھیان ہی نہیں ہوتا، کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ اچھا، نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، حاضری تو لگ رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، پڑھیں، ضرور پڑھیں، جیسی بھی پڑھتے ہیں پڑھیں. اچھا، پھر جب پڑھنا عادت فکس ہوگی، پڑھنے کی عادت فکس ہوگی، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا اپنا دھیان لگانے کی کوشش کریں. خشوع اختیار کرنا کیا ہے کہ آپ نماز میں، آپ کا دل نماز میں لگاؤ، اپنا دھیان آس پاس کی چیزوں سے ہٹائیں. شیطان بار بار وسوسے ڈال رہا ہے، ارد گرد دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. بائیں طرف منہ کریں، تھو تھو تھو، ایسے 3 دفعہ اشارتاً تھتکار دیں اور پھر سے پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں اور بولیں تھو تھو تھو، بائیں طرف تھتکار دیں شیطان کو، اور پھر اپنی نماز آگے کنٹینیو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے شیطان آپ کو پھر وسوسے نہیں ڈالے گا نماز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں، یہ عام نہیں ہے، یہ واقعی افیکٹو ہے. اللہ آپ کو پناہ میں لے لیتے ہیں، آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو پناہ میں لے لیتے ہیں، شیطان سے بچا لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتے ہیں.
نماز میں اپنا فوکس پھر آپ نے آہستہ آہستہ دنیا سے ہٹانا ہے اور نماز کی طرف رکھنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک لمحے کے جب دھیان ادھر ادھر جا رہا ہو نماز میں، یہ سوچا کریں کہ کس دنیا کے بادشاہ کے سامنے میں اس ٹائم کھڑی ہوتی تو میرا یہ بیہیویئر ہوتا تو کیا وہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ میرا دھیان کہیں اور ہے اور میں کچھ اور باتیں کر رہی ہوں، کچھ اور باتیں سوچ رہی ہوں. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ دنیا بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے میں اس کے سامنے کھڑی ہوں اور ادب سے کھڑی ہوں. تو بس یہ سوچ کے نماز اپنی فکس کرنی ہے اور خشوع اختیار کرنا ہے. اچھا جی، اگلی صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. والذین، اور وہ جو، ہم وہ، عن اللغو، لغو سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں. ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ آپ کے پاس ہمیشہ دو آپشنز ہوتے ہیں، یا آپ گناہ کا کام کریں یا نیکی کا کام کریں. چلے گناہ والا نہیں ہے تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ میں نہیں آتے لیکن لغو میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب ایسے ہو سکتا تھا کہ اس ٹائم آپ اس ٹائم بیٹھ کے سو جائیں. آپ اس ٹائم نہیں کوئی کام ہے نا، آپ سو چلیں، سونا بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس ٹائم آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ یا قرآن سن لیں، ٹھیک ہے، یا آپ لیٹ کے الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہیں کہ کیا کرنا ہے، ابھی فیوچر پلان یہ بنانا ہے، بس الٹی باتیں سوچنا کہ فلاں خاندان میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں یہ باتیں. اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. اب وہ جو بیٹھ کے خاندان کی باتیں سوچنا تھا اس میں آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے تھے، کوئی چوری چکاری کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ لغو میں آ جاتا ہے پھر کہ آپ کچھ بے فضول چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کر رہے تھے، اور پھر جو ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس تھا قرآن پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لغو سے اعراض کرنا ہے، لغو سے بچنا ہے، سائڈ پہ ہو جانا ہے، خود کو بچا لینا ہے. کچھ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے وہ نہ کریں، اس کی بجائے کوئی فائدے والا کام ڈھونڈنا ہے. اسی ٹائم میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں. سب سے بڑی بات استغفر اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. اتنا فائدہ ہے اس کا، اتنا فائدہ ہے، آپ یقین نہیں مانے، آپ اندازہ نہیں کریں گی. آپ جب اپنی زندگی میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی زندگی میں برکات خود دیکھیں گے. آپ کو جو چیز اللہ سے چاہیے، جو دعا آپ نے پوری کروانی ہے، آپ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھیں کہ فلاں ٹائم مجھ سے فلاں گناہ. آپ یقین مانے دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے آسمان سے مدد کے دروازے کھل گئے. اور یہ سورۃ النوح میں آتا ہے، سورہ نوح ہے آئی تھنک 29 پارے میں، اس میں آتا ہے کہ جو ہے آپ استغفار کرو تو اللہ آسمان سے مدد برسائے گا. اور واقعی ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کو زمین چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، دنیاوی چیز ہی چاہیے، اللہ آپ کو دیں گے. آپ پڑھ کے دیکھیں بس. اور کچھ کتنا بڑا ذکر ہے، کتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، بس استغفر اللہ پڑھتے رہیں. بس اپنے لغو کوئی کام نہیں کرنا، لغو سے خود کو بچانا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون. والذین، اور وہ جو، ہم وہ، للزکاة زکوٰۃ کو، فاعلون ادا کرنے والے ہیں. اب زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال میں سے، اپنی اللہ کے عطا کردہ نعمتوں میں سے حصہ نکال کے غریبوں کو دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو صاحب حیثیت ہے وہ تو زکوٰۃ نکالیں، سال کی سال ان پہ فرض ہے اور لازمی 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 ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، وہ سوچیں گے کہ ہم تو اس کیٹیگری سے باہر ہو گئے، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں میں سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے. اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ نعمتیں صرف مال تو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، وہ نعمت ہے. اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں نکالا، اس کی زکوٰۃ نکالی اولاد کی. اس سے کوئی ایسا نیک کام آپ نے کروایا کہ وہ آپ کے لیے آخرت میں حصہ بن سکے، آخرت کی کامیابی کا حصہ بن سکے. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے عطا کردہ. آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں کہیں استعمال کیا، کچھ کیا اللہ کے راستے میں کرنے کے لیے؟ صرف یہ کچھ لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں. آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، اللہ آپ کو قرآن کا علم پہنچا رہے ہیں، آپ نے آگے کسی کو فارورڈ کیا، اللہ آپ کو جو ہے آپ تک قرآن کی باتیں پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو بتائیں. یہ سب چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ نکالیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے. آپ کے مال کو، جو آپ کا باقی ماندہ مال ہوتا ہے جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے زکوٰۃ نکلنے کے بعد، وہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ نشو و نما پاتا ہے اور وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح جب آپ اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، اللہ کے عطا کردہ اللہ نے آپ کو اولاد دیا، اولاد، اللہ کا عطا کردہ ذہن، اللہ کے عطا کردہ صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ان صلاحیتوں میں برکت ہوتی ہے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، آپ کی دماغ، آپ کا جو آپ کو ہر وقت کبھی ڈپریشن ہونا شروع ہوتا ہے، کبھی پینک اٹیکس ہوتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہوگا.
اگر آپ ان سب صلاحیتوں کو، مسئلہ کیا ہے صلاحیتیں کیوں آپ کو اتنے پرابلمز آ رہے ہیں زندگی میں؟ کیونکہ آپ ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کر، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالیں، ان کی زکوٰۃ نکالیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، والذین اور وہ جو ہم لفروجہم وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زنا کی ہر قسم سے بچنا، ٹھیک ہے، آنکھوں کے زنا سے بچنا، غلط ویڈیوز نہیں دیکھنی ہے۔ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ ایک چیز کھولیں 1000 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، آپ فوراً سے نظریں بچائیں اور فوراً سے ہٹائیں اس چیز کو سامنے سے، فوراً سے۔ ایک سیکنڈ بھی آپ کو دیر ہو گئی نا تو شیطان آپ کو اس میں الجھا لے گا اور آپ کو اس کو دیکھنے میں لگا دے گا۔ بس نظر کا زنا نہیں کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، ہر قسم کے زنا سے خود کو بچانا ہے، ہر قسم کے زنا سے خود کو بچانا ہے۔ الا علی ازواجہم، الا مگر علی اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بے شک وہ غیر ملومین نہیں ملامت کیے گئے۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے زوج کے ساتھ آپ کو جو ہے سیکشل ریلیشن شپ کی اجازت ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے ساتھ بھی سیکشل ریلیشن شپ رکھنا، فزیکل ریلیشن شپ رکھنا، یا آپ کسی کو غلط نظر سے دیکھنا، یا کسی کے جسم کو دیکھنا، یا کسی کے جسم کے بارے میں غلط انداز سے بات کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، یہ صاف ستھرا کلیئر ورڈز میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ صرف بیویاں، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں۔ اچھا، اب یہاں سوال کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے گھر کام والیاں آتی ہیں وہ ہمارے مردوں پہ حلال ہیں؟ تو بالکل حلال نہیں ہیں۔ باندیاں کیا ہوتی تھیں؟ جن کو خرید کر پراپر طریقے سے اس زمانے میں خریدا جاتا تھا اور وہ سائز نہیں کے لیے غلام بنے رہتے تھے۔ پوری دنیا میں غلامی کا قانون ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں بن سکتا، نہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے اب کوئی ایسی جو ہے حکم اپلیکیبل نہیں ہے۔ جو کام والیاں ہیں وہ غلام نہیں ہیں، وہ پیسے لیتی ہیں اور کام کر دیتی ہیں۔ جیسے آپ کے ہسبینڈ کہیں جاب کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، وہ وہاں پہ غلام نہیں ہیں۔ اسی طرح باندیوں والا قانون ختم ہو گیا، صرف بیویاں شرعی طور پہ اب حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیویاں، آپ کا زوج آپ کے لیے شرعی طور پہ حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ سیکشل سیٹسفیکشن کا حرام میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کی ایسی حرکت سے باز رہنا ہے، ہر قسم سے۔ اور باز کیسے رہنا ہے کہ فوراً سے سمجھ لیں، جیسے آپ نے کسی انگارے کو پکڑ لیا، ایسی کوئی بات منہ سے نکالنا، فحاشی کی بات منہ سے نکالنا، یا کسی فحش چیز کو دیکھ لینا، یہ سب کچھ یہ سمجھ لیں جیسے انگارے ہیں، آپ پکڑ لیں گی تو آپ بھسم ہو جائیں گی، بس خود کو فوراً اس سے بچا لینا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ، تو جو کوئی چاہے علاوہ ذالک اس کے، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ جو العادون حد سے گزرنے والے ہیں۔ اگر بیویوں کے علاوہ، بیویوں سے سیکشل سیٹسفیکشن، یا بیویاں شوہر سے سیکشل سیٹسفیکشن کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اور سیکشل سیٹسفیکشن کا اختیار کرتی ہیں تو وہ حد سے گزرنا ہے۔ حد سے گزرنا مطلب اللہ کی بتائی ہوئی لائن کو کراس کرنا، اور اللہ کی بتائی ہوئی لائن کو کراس کرنا کیا ہے؟ حرام، اور ہر حرام گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لمٹ کراس کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آج کل بہت کچھ اور بھی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کاموں سے بچائیں۔ اپنے زوج کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے خود کو سیکشولی سیٹسفائی کرنا حرام ہے، حد سے گزرنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ لیاماناتہم اپنی امانتوں کی، وہ عہدہم اور اپنی عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہیں۔ یعنی کسی سے کوئی بات بول دیں، اپنی بات کے پکے ہیں، اور یہ آپ کو عزت دلاتا ہے۔ کسی کی امانت کیا ہے؟ راز کی حفاظت کرنا بھی امانت ہے۔ اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرنا جو ہے نا، یہ آپ کو عزت دلاتا ہے۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، لوگوں کی راز کسی دوسرے کو نہ بتائیں، اور عہدوں کی پابندی کریں۔ جو آپ عہد کر لیں کہ میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کو پورا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ کیسے عزت دینے لگیں گے۔ اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات میں حکمت ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے سامنے معتبر ہوں گے، اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے بھی معتبر بنا دیں گے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر وہ حفاظت کرتے ہیں۔
حفاظت کرنا کیا ہے نمازوں کی؟ اچھا پھر ایک دفعہ پہلے سٹارٹ میں نماز کا ذکر ہوا، ابھی دوبارہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے نماز. حفاظت کرنی ہے نماز کی، یعنی برے خیالات نماز میں نہیں آنے دینے، خود کو اپنی نمازوں کو فکس کرنا ہے، ان کو جو ہے وقت پہ ادا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اول وقت پہ ادا کرنا ہے، اور اچھے خوبصورت احسن طریقے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ جو وارث ہیں، الذین، وہ جو یارثون الفردوس، وارث ہوں گے فردوس کے، جنت الفردوس جن کو ملے گی انشاءاللہ. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس لگژرینٹ سپر لگژرینٹ لائف کا مزہ لینا ہے، ہمیشہ ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپر لگژرینٹ لائف کا مزہ لینا ہے. ہر چیز اویلیبل ہوگی، جو جویلری، کپڑے، جوتے، جو آسائش آپ کو چاہیے ہوگی آپ کو اویلیبل ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ. بس آپ نے یہ کچھ کام کرنے ہیں، نماز فکس کرنی ہے اپنی، لغو سے اعراض کرنا ہے، کوئی بے فضول گناہ کا کام تو کرنا ہی ہے، لیکن فضول کام بھی نہیں کرنے جن کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. اپنی نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں سے خرچ کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی زنا کی قسم میں انوالو نہیں ہونا ہے بس، اور اپنی امانتوں اور عہدوں کی پاسداری کرنی ہے بس. یہ کچھ کام ہے آپ کر لیں، آپ کی زندگی، دنیا اور آخرت سب کچھ سمجھ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.